کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالابتلاء بنایا ہے، بطور امتحان کی دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، لہذا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی کیٹیگریز رکھی ہیں۔ اگر خیر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتاری ہے تو شر بھی اس کے ساتھ اتارا ہے، اگر حق اتارا ہے تو اس کے ساتھ باطل کو بھی اتارا ہے، تو گویا کہ سفید اتارا ہے تو اس کے ساتھ سیاہ کو بھی اتارا ہے، اگر ہدایت اتاری ہے تو اس کے ساتھ گمراہی کو بھی اتارا ہے، اس لیے تاکہ دنیا کے اندر اس بندے کی ہم آزمائش کریں کہ بندہ ان دونوں گھاٹیوں کو دیکھ کر کس کی طرف بڑھتا ہے، یہ ہدایت کی گھاٹی کی طرف بڑھتا ہے یا گمراہی اور ضلالت کی گھاٹی کی طرف بڑھتا ہے، یا یہ حیات محمود اختیار کرتا ہے یا حیات مذموم اختیار کرتا ہے، یہ موت گویا کہ اعلیٰ درجے کی عرفہ موت حاصل کرتا ہے یا ادنا درجے کی خسیس موت حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اچھے اور برے کے اندر آزمائش بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیج دیے ہیں، جو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ حیات محمود ہے، یہ حیات مذموم ہے، یہ موت محمود ہے، یہ موت مذموم ہے، اس محمود کو تم اختیار کرو، اس عمدہ اور پاکیزہ کو تم اختیار کرو، اس بری موت کو تم اختیار نہ کرو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے سے یہ سبق دے دیا کہ یہ راستہ جو رحمان کا راستہ ہے اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو رحمان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جنت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اور جو شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی ان کو ملعون قرار دے دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کی ان پر لعنت پڑتی ہے، ملائکہ کی لعنت پڑتی ہے، انبیاء کی لعنت پڑتی ہے، اہل ایمان اور انسانوں کی لعنت اس انسان کو پڑتی ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک گویا کہ اچھا یا برا مزہ چکھا دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر میزان عدل کو قائم کریں گے، اس میدان عدل کے قائم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تفصیلی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ حیات محمود کسے کہتے ہیں؟ حیات محمود اسے کہتے ہیں کہ جس نے حیات عطا کی ہے، جس مالک نے زندگی عطا کی ہے، جو محیی ذات ہے، زندگی عطا کرنے والی ذات ہے، جس ذات نے زندگی عطا کی ہے اس کے نام پر جو زندگی گزرتی ہے اس کو حیات محمود کہتے ہیں۔ اور حیات مذموم اس کو کہتے ہیں کہ جس مالک اور خالق نے زندگی دی ہے اس کے نام پر زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ اپنے دنیا کے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، نفس و شیطان کے ایما پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا کہ اس مالک اور خالق سے موڑ کر جب زندگی گزارتا ہے تو وہ زندگی مذموم ہے، وہ محمود نہیں ہے۔ تو گویا کہ حیات محمود کا خلاصہ یہ کہ جس نے حیات عطا کی اس کے نام پر جو زندگی گزرتی وہ محمود ہے، جو اس کے نام پر زندگی نہیں گزرتی وہ مذموم ہے۔ اور موت محمود کسے کہتے ہیں؟ موت محمود اسے کہتے ہیں جو اسی موت دینے والے ممیت جو ذات ہے، جو موت جو نازل کرتی ہے، اس ممیت کے نام پر جو موت آتی ہے وہ موت محمود ہے، اور جو اس کے نام پر موت نہیں آتی بلکہ نفس و شیطان کی ایما پر جو موت آتی ہے وہ موت جو وہ مذموم بری موت ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بس اوقات عقل و دانش ایک زندگی کو زندگی کہتی ہے لیکن معرفت اور ایمان اس کو زندگی نہیں مانتا ہے۔ عقل و دانش کہتی کہ یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، لیکن معرفت اور ایمان کہتے نہیں یہ موت ہے۔ جیسے اس شخص کی زندگی جو زندگی محمود نہیں مذموم ہے، ایک کافر مشرک کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اس کی زندگی یہ مذموم اور بری زندگی ہے۔ بظاہر دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اس کی زندگی محمود ہے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، یہ تو زندہ سلامت پھرتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو مردہ قرار دیا کہ یہ کفار و مشرکین گویا کہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ حالانکہ عقل اور دانش کہتی یہ زندہ ہیں، یہ تو چلتے بھی ہیں، یہ تو بولتے بھی ہیں، یہ تو ہنستے بھی ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب زندہ ہے۔ معلوم ہے کہ عقل و دانش جس کو زندگی سمجھا وہ زندگی نہیں بلکہ معرفت اور ایمان جس کو زندگی سمجھتا ہے وہ حقیقت میں زندگی ہے۔ اس لیے کہ بولنا زندگی کی علامت نہیں ہے۔ آج تو کھلونے بھی بولتے ہیں، آج تو روبوٹ بھی بولتے ہیں، آج کھلونے اور روبوٹ جو بولتے ہیں کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے؟
آج تو کھلونے بھی چلتے ہیں، آج روبوٹ بھی چلتے نظر آتے ہیں۔ کیا کوئی کہتا ہے کہ روبوٹ زندہ ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کھلونے زندہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ چلنا پھرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کے بظاہر آثار تو ہیں، لیکن حقیقت زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت زندگی یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر گزرتی ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ریاستی زندگی ہو، ملکی زندگی ہو، گویا کہ بین الاقوامی زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور دائرہ ہو، وہ زندگی اگر اللہ کے نام پر گزر رہی ہے تو وہ زندگی زندگی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندگی نہیں ہے۔